السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں لے کر قاری حنیف صاحب کا بیان۔ آئیے بات زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے بیان کی جانب۔ تو یوں سنبھالتا ہے۔ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں سے وہ جو زنجیر کڑی کھینچی، اللہ اللہ، ابو عبیدہ کے 2 دانت نیچے کے، 2 اوپر کے، 4 دانت نکل گئے۔ آج ہمارے دانتوں کو کیڑے کھا جاتے ہیں، کھوکھریں بن جاتی ہیں، نکل جاتے ہیں۔ ابو عبیدہ تو کتنا خوش نصیب جوان ہے، تیرے 4 دانت تو نکل گئے، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو تو نے دور کیا، یعنی آقا کی خدمت کرتے ہوئے ابو عبیدہ کے دانت نکل گئے۔ ادھر اپنی تکلیف ہے، ادھر پتا چلا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے چچا کا حال ٹھیک نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا صدمہ پہنچا، بڑا رنج پہنچا۔ ایک بات کرتا ہوں، توجہ کر کے لکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی، بیٹیوں کو بتاؤ، بہنوں کو بتاؤ۔ سرکار کی نظر پڑی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی بوا، حضور کی پھوپھی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، دوڑی دوڑی آتی ہے۔ پتا چلا نا مدینے میں کہ بھائی کا حال ٹھیک نہیں، شہید کر دیا گیا۔ عورت ذات دوڑی دوڑی آئی۔ حضور نے فرمایا، زبیر کون عورت ہے، جا کے روکو، لاش کا حال ٹھیک نہیں، کپڑے پھاڑے گی، جزا فضا کرے گی، میں نے سنا ہے لاش کا حال ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت زبیر نے آ کے روکا، قریب آ کر پہچان لیا، حضرت زبیر کی اماں تھی۔ انہوں نے کہا، اماں اجازت نہیں، آگے نہ جاؤ۔ حضرت صفیہ عرب کی تکڑی مائی، مارا غصہ زبیر کو، اوپر پھینک دیا، کہنے لگی، ہاتھ ایک طرف، میں اپنے بھائی کو دیکھنے نہ جاؤں۔ زبیر کو تو مکہ مار کے پرے پھینک دیا۔ اور لوگوں توجہ کرو، غلام آپ بھی بنتے ہیں، غلام میں بھی بنتا ہوں، خدا کی قسم ٹائم پہ غلامی کا پتہ چلتا ہے۔ پھر زبیر کہنے لگا، اماں حضور نے منع فرمایا، آگے نہ جا، حضور نے منع فرمایا۔ خدا کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے حضرت صفیہ نے جو پیر قدم آگے رکھنے کے لیے اٹھایا ہوا تھا وہ آگے نہیں رکھا، پیچھے ہٹ کے رکھا ہے، میرے نبی کے فرمان کے خلاف نہ ہو جائے، میرے نبی کے ارشاد کے خلاف نہ ہو جائے، اگر خلاف ہو گیا تو میں ماری جاؤں گی۔ اور وہیں رک گئی، کہنے لگی، اور زبیر بیٹے جاؤ، میرے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کے کہو، میں نے لاش کا حال سن لیا ہے، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، جا کے کہو بے شک میں عورت ہوں لیکن گھبراؤں گی نہیں، جب سے میں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے۔ میں جدا فدا نہ کروں گی، میں کپڑے نہ پھاڑوں گی، میں رونا دھونا نہیں کروں گی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر نے جا کے بتا دیا، میری اماں یوں کہتی ہے، فرمایا پھر بے شک اجازت ہے، جائے۔ آج کی کوئی مائی ہوتی اتنا حال دیکھ کر بھائی کا نہ جانے ہارٹ فیل ہو جاتا۔ صفیہ نے آ کے دیکھا اپنے بھائی سیدنا امیر حمزہ کے دونوں کان نہیں، ناک نہیں، لب نہیں، 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، روتی نہیں، گھبراتی نہیں، دھڑام سے گرتی نہیں، چہرہ نہیں پیٹتی، ماتم نہیں کرتی، کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، آ میرے پروردگار میرے بھائی کی قربانی قبول فرما، میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پہاڑ کر دے۔ اور خبر تو مل گئی تھی نا کہ کپڑے بھی اتار کر لے گئے، بغل میں سے 2 چادریں نکال لی ہیں، بغل میں سے 2 چادریں نکال لی کہ میرے بھائی کو کفن دے دینا۔ یوں جو نظر پڑی، ایک انصاری نوجوان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ننگا پڑا ہے، کافر اس کو بھی شہید کر کے گر گئے۔ مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ،
یہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی نبی کے عاشق تھے، یہ بھی دیوانے تھے، ایسے وقت میں بھلا ایسی بات کس کو سوجھے؟ ماں جایا بھائی ہو، سگا بھائی ہو، اچھی محبت اور تعلق ہو بہن بھائی کا، اور سید الشہداء حضور نے فرمایا ہو وہ ننگا پڑا ہے، 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، ایسے وقت میں ایسی بات کون سوچے؟ صفیہ کہنے لگی لوگوں ایک چادر اس بھائی کو دو جو میری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایک چادر اس بھائی کو دو جو محمد کے کلمے نے میرا بھائی بنا دیا ہے، جو میرے نبی نے کے کلمے نے میرا بھائی بنا دیا ہے۔ کل قیامت میں خدا یہ نہ فرما دے صفیہ کفن دینے آئی، خیرات دینے آئی تو اپنے کو دے کے چلی گئی۔ اب ان میں ایک چادر ہے چھوٹی اور ایک ہے بڑی، پھر کہنے لگی میری چادریں واپس کر دو، ایسا نہ ہو میرے بھائی کو بڑی مل جائے دوسرے بھائی کو چھوٹی مل جائے، اللہ پاک کل یہ نہ فرما دے اگر کفن دینے بھی آئی تو اپنے کو بڑی دوسرے کو چھوٹی، یہ اللہ کی رضا والا تو کام نہیں۔ قرہ اندازی کی، سگے بھائی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں چھوٹی چادر آئی اور اس انصاری جوان کے حصے میں بڑی چادر آ گئی۔ چنانچہ جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کو اتنا صدمہ پہنچا، میری مستقل کیسٹ ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر، آپ لوگ اسے خرید کے سنیں۔ تم بھی کہتے ہو کہ ہم نے اسلام کی بڑی خدمت کی، ہم نے قرآن کی بڑی خدمت کی، ہم نے علماء اور طالب علموں کی بڑی خدمت کی، ہم نے مسجد اور مدرسوں کی بڑی خدمت کی۔ میں یہ کہتا ہوں آؤ دیکھو تو صحیح کہ ان حضرات نے کہاں تک قربانیاں دی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے پیارے چچا کی لاش پہ آئے، چہرے پہ نظر پڑی دونوں لب نہیں، کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منہ میں جھانک کر دیکھا تو زبان نہیں، ذرا نیچے کو نظر کی پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں، دونوں ہاتھ نہیں دونوں کان نہیں۔ یہ حال دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چکر آ گیا، زمین پہ تشریف فرما ہو گئے، اور پھر بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے یوں فرمایا او میرے مالک اگر صفیہ مائی میری بوا پھوپھی یہاں نہ ہوتی تو میں یہ ٹکڑے بھی نہ اٹھاتا، اگر تو یوں ہی راضی ہے تو میں بھی یوں ہی راضی ہوں۔ اور پھر جب ان ٹکڑوں کو جوڑا گیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امیر حمزہ قداور آدمی تھا، لمبا تکڑا بہادر آدمی تھا، حالت یہ ہے چادر چھوٹی ہے بھی ایک ہی، اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا سر کو چھپا دو، پیروں پہ میرے چچا کے درختوں کے پتے ڈال دو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے ہر وقت میں آدمی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ اپنی زندگی بھر اللہ والوں کی خدمت میں جانے آنے کی، قرآن کی خدمت کی ہر وقت پروگرام بنائے، نیت خیر رکھے۔ کیوں؟ اس لیے اسی کو کہتا ہے کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے، تلاش کرتے ہیں جانور پرندے کہاں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی رحمت کا طالب ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کا متلاشی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک مجھ پہ اور آپ سب پر، ساری امت پر اپنا کرم فرمائے۔ آسمانی کتابیں نازل فرمائی اسی کو لوگ زیادہ چمکاتے ہیں۔ خدا اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ میری طرف سے بغیر میرے اعلان کے کوئی ذرہ برابر اعلان کر سکے۔ وہ کسی قلندر کو، کسی ملنگ کو، کسی کو اختیار نہیں دیتا۔ جن کا خدا جیتا جاگتا حی و قیوم قائم دائم ہے وہ تو ایسا ہے، اور جن کا خدا کبھی پیدا ہوتا ہے کبھی مر جاتا ہے ان کی میں بات نہیں کرتا۔
پروردگار عالم نے طریقے کا سوال کر دیا، اگر تم میرے معاملات میں شریک کار بنتے ہو تو آؤ پھر ایک ناخون بنا کے دکھاؤ، ایک بال بنا کے دکھاؤ، درخت کا ایک پتا بنا کے دکھاؤ، پتھر کا ایک روڑا بنا کے دکھاؤ، مٹی کا ایک ذرہ بنا کے میرے سامنے لاؤ۔ پروردگار عالم نے فرمایا چلو تم سے گائے کیا بنواؤں گا، بھینس کیا بنواؤں گا، بکری کیا بنواؤں گا، زمین و آسمان تم کیا بناؤ گے، چاند سورج ستارے کیا بناؤ گے، انسان تو بنانا تمہارے بس کا کام کہاں ہے۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، تم مجھے مکھی کا ایک پر بنا کے تو دکھاؤ۔ فرمایا جس کے دل میں توحید و ایمان یقین کی دولت جم جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔